فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات سورہ حجرات کی ابتدائی 10 آیات اللہ کے فضل سے ہم مکمل کر چکے. آج 2 آیات جن کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے انشاءاللہ وہی ہمارے زیر درس آئیں گی. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی، عائلی زندگی اور اس سے آگے بڑھ کر جو ایک معاشرہ اسلام قائم کرنا چاہتا ہے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا مسلمانوں کی مثال ان اینٹوں کی سی ہے جنہیں باہم جوڑ کر ایک فصیل بنائی جاتی ہے. اس سے پہلے تو یہ عام طور پر یہ بات میں بھی بیان کرتا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح ہونا چاہیے جس طرح کہ گویا کہ مضبوط دیوار ہوتی ہے، عمارت ہوتی ہے، فصیل ہوتی ہے.
لیکن یہ کہ دوران مطالعہ میرے سامنے یہ بات بھی آئی کہ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان فرد کو ایک اینٹ قرار دیا، اور جس طرح باہم اینٹیں مل کر ایک مضبوط دیوار یا ایک فصیل تشکیل پاتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کی آپس کی تعلقات جو ہیں ان مضبوط اینٹوں کے سے ہیں جنہیں باہم جوڑ دیا جائے اور وہ ایک فصیل، مضبوط فصیل کی شکل اختیار کر لیں۔ پھر وہ احادیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ مسلمان معاشرے میں اگر کسی شخص کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہے کہ اسے تکلیف ہے، کوئی صدمہ پہنچا ہے، کسی غم سے دوچار ہوا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، فرض کیجئے کسی کا اکلوتا بیٹا تھا، وہی روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر ہلاک ہو گیا، اب اس کے اوپر جو غم کا پہاڑ ٹوٹے گا آپ اس کو اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ مسلم کمیونٹی کے اندر ہر مسلمان کا دوسرے کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، جس کے لیے حضور نے 2 صحیح احادیث موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو اجتماعیت ہوتی ہے مسلمانوں کی وہ ایک جسم جیسی ہے، ایک جسد جیسی ہے، کہ جسم کے کسی عضو میں اگر کوئی تکلیف ہو یا کوئی اس کو ضرر پہنچا ہو تو پورا جسم جو ہے اس کو محسوس کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان رات کو جو ہے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ تو یہ سمجھیں کہ یہ تو اصل میں کوئی گھٹنے کی تکلیف ہے یا کمر کی تکلیف ہے، مجھے کیا ہے، میں سوتی رہوں، نہیں، بلکہ پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو حضور نے مثال دی اور بہت خوبصورت مثال ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو سر کا تعلق ہوتا ہے انسانی جسم کے ساتھ، وہی تعلق ہر مسلمان کا اسلامی معاشرے کے ساتھ ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور خوبصورت باتیں ہمیں کہاں مل سکتی ہیں، جہاں مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، محبت، ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے، دوسرے کی تکلیف کو خود محسوس کرنا۔ ہم جو عام طور پر کہتے ہیں نا بڑا سمپیتھیٹک ہمارا تعلق ہونا چاہیے دوسرے مسلمان، سمپیتھی کسے کہتے ہیں؟ پیتھی درد کو کہتے ہیں، اور سمپیتھی گویا کہ آپ اس کے درد میں شریک ہو گئے، جسے ہمدردی کہتے ہیں۔ درد تو کسی دوسرے کو ہے، لیکن یہ کہ آپ بھی اس درد میں شریک ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ بالکل لا تعلق ہو کر بیٹھ جائیں اور وہ شخص جو ہے اپنی جو بھی غم ہے یا جو بھی ہے اس کو خود اکیلا ہی بھگتتا رہے، ٹھیک ہے اسے برداشت تو کرنا ہے، لیکن آپ کی دل جوئی اس کے لیے جس طرح وہ مرہم بنے گی اور زخم کے اوپر ایک پھاہے کا جو سا کردار ادا کرے گی۔ تو یہ وہ آیات ہم نے پڑھی، اور اس کے علاوہ اور بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مرکز ملت ہیں اس امت کے، ان کے ساتھ کیسا تعلق مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ اب 2 آیات جو آج ہمارے زیر درس ہیں اس میں 6 منکرات کا ذکر کیا گیا۔ منکر کسے کہتے ہیں؟ جو ناپسندیدہ شے ہو، اس کے لیے آپ کو دلیل ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ دین میں یہ شے ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی، جسے آپ کہیے کہ فطرت کے اندر وہ ایک تمیز قائم کر دی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ کون سی شے صحیح ہے، کون سی بری ہے، کون سی شے وہ ہے کہ جو آپ کے نزدیک مکروہ ہے، ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے، اور کون سی چیز وہ ہے جو آپ کے نزدیک مستحب ہے، جسے آپ آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ شے جس سے آپ کی فطرت سلیمہ کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک فطرت سلیمہ دے کر اسے بھیجا ہے، عقل صحیح ہے اور فطرت سلیمہ، گویا کہ جو اس میزان کے اوپر پوری نہ اتر رہی ہو، انسان کی فطرت اسے تسلیم نہ کر رہی ہو، انسانی فطرت اسے تسلیم کرنے سے ابا کر رہی ہو، انکار کر رہی ہو، منکر ہے، انکار سے نکلا۔ آپ کی فطرت اسے قبول نہیں کر رہی، انکار کر رہی ہے۔ تو 6 منکرات کا ذکر کیا گیا، جس میں پہلی آیت میں 3 منکر ہیں اور دوسری میں پھر 3 ہیں۔ یہ بھی قرآن حکیم کا بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ ایک دل فریب اسلوب ہے، جہاں اس میں اوزان کا جو ہے اس کی پوری پابندی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ توازن بھی ہے کہ 3 جو ہے وہ چیزیں ایک آیت میں الگ الگ بیان کر دیں۔ اور اس میں بھی بہت خوبصورت ترتیب یہ ہے کہ جو پہلی آیت میں 3 چیزیں ہیں وہ اصل میں علن اعلان ہو رہی ہیں، علانیہ ہو رہی ہیں، روح در روح ہو رہی ہیں، اور اگلی آیت میں جو 3 منکرات کا ذکر کیا گیا وہ روح در روح نہیں ہے،
بلکہ وہ آپ کے اندر، جسے آپ کہیے کہ اندر ایک بیماری ہے کہ جو آپ کے جنم لے رہی، اگرچہ اس کا پورا تعلق آپ کے کردار کے ساتھ بن جائے گا۔ ایک وہ شخص کے جو کھود کرید کر رہا ہے، جو تجسس کر رہا ہے، جو ہر شخص کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے، اس کی شخصیت جس خطوط پر آگے چلے گی، وہ گویا کہ انسان کے لیے سب سے بڑی شے جسے آپ کہیے کہ وہ اس کا ظاہر بھی تو ہے نا آخر۔ تو پہلی 3 منکرات جو پہلی آیت میں بیان ہوئی، ان کا تعلق ہے علانیہ، جو رو درو ہو رہی ہیں، اور دوسری آیت میں جو 3 منکرات کا ذکر کیا گیا وہ خفیہ طور پر ہیں، علی الاعلان نہیں ہے۔ اب آئیے سب سے پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارا دین ہمیں کسی دوسرے کی تضحیک سے سختی سے منع کرتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ کسی دوسرے کی تضحیک کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، اس پر کوئی فقرہ چست کر رہے ہیں، کوئی چوٹ لگا رہے ہیں، تو گویا کہ آپ وہ جو محبت ہونی چاہیے 2 مسلمان بھائیوں کے مابین، اس کو مجروح کر رہے ہیں، آپ کی ضرب وہاں پڑ رہی ہے۔ اور جیسا کہ حضور کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اسلام نہیں چاہتا کہ معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف سوء ظن پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور عداوت کے بیچ جو ہے وہ کہیں پھوٹنے لگے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں گے یہاں جو تینوں چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، اس میں انسان کی تضحیک کا پہلو نمایاں کیا گیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ علانیہ ہو رہی ہیں، رو درو ہو رہی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو بیان کی گئی وہ ہے لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کا تمسخر نہ اڑائے۔ اب دیکھیں تمسخر اڑانے کے لیے صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے، بلکہ اشاروں کے ذریعے بھی تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کی نقل اتار رہے ہیں آپ، زبان سے تو کچھ نہیں کہہ رہے، فرض کیجئے کوئی شخص ہے کہ جس کی زبان کے اندر ہکلاہٹ ہے، تتلاہٹ ہے، اور آپ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے لیکن صرف اس کی نقل اتار رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کہ جو گویا کہ اگرچہ الفاظ بھی اس کی جگہ موجود ہیں، لیکن اشارے کنایے سے کام لے لینا، آنکھ کے اشارے سے کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ تو بالکل ہی بیوقوف آدمی ہے، اور اسی طرح کسی کی نقل اتارنا۔ آپ نے اگرچہ زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن علی الاعلان تو ہے نا، وہ شخص کیا محسوس کرے گا کہ جس کی زبان کے اندر کوئی ہکلاہٹ ہے اور آپ اس کی نقل اتار رہے ہیں؟ وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے گا نا۔ گویا کہ وہی تضحیک کا پہلو جو اسلام چاہتا ہے کہ کسی طرح 2 مسلمانوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے، وہ یہاں نمایاں ہو رہا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم میں سے کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی قوم، یہاں قوم کا ذکر آیا، من حیث القوم بھی تمسخر اڑایا جاتا ہے، فلاں تو قوم ہی بالکل گھٹیا ہے جی، ایک رائے بن گئی ہے، معلوم ہوتا ہے یونیورسل ٹروتھ ہے، اور عین ممکن ہے کہ بنیاد اس کی یہ ہو کہ بددیانتی میں وہ لوگ بہت آگے ہوں، فوش گوئی میں بہت آگے ہوں، بے غیرت قسم کے لوگ ہوں، آپ ان کے بارے میں یہ بات کمنٹ تو کر سکتے ہیں۔ تو بات قوم کی گئی، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا قوم کن لوگوں سے بنتی ہے؟ اگر مضبوط دیوار یا کوئی عمارت تعمیر ہوگی تو مضبوط اینٹوں سے بنے گی نا، بنیادی اکائی تو وہی اینٹ ہے۔ تو تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے، کوئی گروہ، ہم اعلیٰ نسل کے ہیں، دوسرے کو گھٹیا سمجھا گیا تو مذاق اڑایا گیا، فلاں تو اصل میں تیلیوں کی ذات سے ہے جی۔ اب یہ تیلی کا لفظ اگرچہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر رہا ہے، فرض کیجئے کہ وہ تیل کشید کر رہا ہے، اس نے اپنے گھر کے اندر کوئی چھوٹی سی جو ہے وہ لگا رکھی ہے جس سے وہ تیل کشید کر رہا ہے، لیکن اس کا نام بھی جو ہے وہ تیلی پڑھ کر معاشرے کے اندر یہ تو تیلیوں کی فیملی ہے جی۔ تو یہاں گویا کہ وہی گروپ بھی آ گیا، صرف انفرادی حیثیت میں بات نہیں رہی بلکہ ایک پورا گروہ موجود ہے۔ برادریوں کے بارے میں یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو سختی سے منع کی گئی، کوئی کسی کو اپنے سے گھٹیا نہ سمجھے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اور آگے بڑی بنیادی بات کر دی گئی، ممکن ہے کہ وہ کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بہتر ہوں اللہ کی نگاہ میں ان سے جو کوئی مذاق اڑا رہے ہیں۔
بہتر کیا بالکل لازم ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو مذاق اڑانے والے ہیں وہ تو اللہ کی شریعت کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ نے جب منع کر دیا اور اس کے باوجود اگر وہی کام کیے جا رہے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ وہ تو نافرمان ہیں۔ اور جو مظلوم ہے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس کا تمسخر ہو رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ عزت دار ہے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اللہ کی نگاہ میں بہتر ہو ان سے جو مذاق اڑانے والے ہیں۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اگرچہ یا ایھا الذین آمنوا سے چونکہ آیت کا آغاز ہوا تھا تو اس میں تو مرد اور خواتین دونوں آ گئے نا، لیکن یہاں خواتین کو خاص طور پر فوکس کیا گیا، اس لیے کہ طنز کرنا، مذاق اڑانا، کوئی فقرے چست کر دینا، پھبتیاں چست کر دینا، مردوں کو تو اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، لیکن جو جسے آپ کہیے کہ فارغ خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس شاید کوئی کام دھندہ اور ہوتا نہیں، لہذا وہ بہت نمایاں ہوتی ہیں اس اعتبار سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں آپ کی بعض ازواج سے ایسی ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ کے بارے میں کچھ کہہ دیا تھا، حالانکہ خلاف واقعہ نہیں تھا۔ حضرت صفیہ یہودی سردار تھا خیبر کا کہ جس کی بیٹی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف یہودن کہہ دیا حضور کے سامنے ان کو، تو اس پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی نکیر فرمائی ہے۔ بلکہ بعض مواقع پر تو آپ نے یہ الفاظ بھی کہے ہیں کہ تم نے وہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے کہ اگر میٹھے پانی کی جھیل میں ان الفاظ کو ڈال دیا جائے تو پوری جھیل کا پانی کڑوا ہو جائے، اس سے بڑھ کر مثال کیا ہوگی؟ حالانکہ آپ نوٹ کیجئے تو اس کے اندر کوئی ٹھیک ہے وہ وقتی طور پہ کوئی بات ایسی ہوئی ہوگی، لیکن یہ کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں نا کہ جہاں بھی انسانی معاشرہ ہوگا کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ما فوق البشر نہیں تھے، جیسا کہ قرآن میں کتنی جگہ کہا گیا، هل كنت الا بشر رسولا، آپ کی بشریت کو جس طرح اجاگر کیا گیا، اس طرح ازواج مطہرات سے بھی بے تکلف میں بھی چند باتیں ہو جاتی تھی۔ تو خواتین کو خاص طور پر الگ سے یہاں مخاطب کیا گیا، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور نہ ہی خواتین کا کوئی گروہ یا کوئی خاتون کسی دوسری خاتون یا گروہ کا مذاق اڑائے، اور یہاں بھی وہی دلیل ہے، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ خواتین اللہ کے ہاں افضل ہوں ان سے جو مذاق اڑانے والی ہیں۔ ولا تلمزوا انفسکم، دیکھیے یہاں لمز کا لفظ آ گیا، آپ کے ذہن میں فوراً سورہ ہمزہ آئی ہوگی، وہاں پہلی آیت کون سی ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لمزہ، وہاں بھی لمز کا لفظ ہے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ پہلی آیت کے اندر 3 گناہ وہ ہیں جو رو در رو کیے جاتے ہیں، تو لمز کے معنی کیا ہوئے؟ تانا دینا، کسی کے اندر کوئی عیب ہے، آپ دوسروں لوگوں کے سامنے اس کو جو ہے وہ اس عیب کے نام سے پکار رہے ہیں، وہ آگے بھی آ جائے گا، کسی کو دوسرے ایسے القاب سے نہ پکارو جو اسے پسند نہیں ہو۔ اسی طرح کسی کے اوپر جو ہے پھبتی چست کر دینا، چبھتا ہوا جملہ کہنا، یہ تمام چیزیں لفظ میں آ جائیں گی، اور یہی کام اگر اس کی عدم موجودگی میں کیا جائے گا تو غیبت کہلاتا ہے، وہ اگلی آیت میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو ولا تلمزوا انفسکم، انفسکم کو نوٹ کیجئے، مت عیب لگاؤ، مت پھپتیاں چست کرو، فقرے چست کرو، تانا دو اپنے آپ کو، اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے۔ سب سے پہلی بنیاد تو یہ کہ جس کو تم تانا دے رہے ہو وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے نا۔ ابھی وہ آیت نازل ہو چکی ہے جس کا ذکر ہم پڑھ چکے کہ ہر بنی نوع انسان میں جو بھی مسلمان ہیں وہ بہرحال ایک دوسرے کے ساتھ بھائی کے تعلق کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو کسی دوسرے کو اگر تانا دے رہے ہو، اس کو کوئی چبھتا ہوا جملہ کہہ رہے ہو، اس پر کوئی پھبتی چست کر رہے ہو،
تو گویا کہ تم نے اپنا نقصان خود کیا ہے۔ مسلمان جو کمیونٹی ہے، جو معاشرہ ہے، اس میں سے وہ فرد جس کے بارے میں تم نے وہ زبان استعمال کی جو اسے کسی درجے میں پسند نہیں ہے، تو یہ گویا کہ تم نے اپنی اس کمیونٹی کو نقصان پہنچایا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے تئی گویا کہ ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ اور دوسری یہ بھی حکمت ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اپنے والد کی شان میں گستاخی کرے، والد کو گالی دے؟ تو صحابہ کرام میں سے ظاہر ہے کہ حضور کے سامنے جو بھی صحابہ موجود تھے ان میں سے کسی نے کہا، حضور کون بدبخت ہوگا کہ جو اپنے والد کے بارے میں بدزبانی کرے، اسے کوئی گالی دے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تم کسی کے والد کے بارے میں گویا کہ کسی کو ماں بہن کی کوئی گالی دے رہے ہو تو وہ پلٹ کر تمہیں گالی دے گا، تو نتیجتاً تم ذریعہ بنے ہو کہ اس نے جو گالی دی ہے تمہیں، جو ریورٹ بیک کی ہے تمہاری طرف، اس گیند کی طرح کہ جس کو آپ نے اگر دیوار پر مارا ہے تو وہ واپس پلٹ کر آپ کی طرف آ رہی ہے۔ تو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ بنی اسرائیل میں وہ جو واقعہ ہوا تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 شبانہ روز کا ایک چلہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کوہ طور پر طلب فرمایا تھا، تو پیچھے جو لوگ پھر مبتلا ہوئے تھے اس بچڑے کی پرستش میں، قرآن میں حکم دیا گیا، ظاہر شریعت موسیٰ میں حکم تھا، قرآن میں تو اس کو نقل کیا گیا نا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب اپنی جانیں خود مارو، قتل کرو اپنے آپ کو۔ وہاں کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر کے خودکشی کر لیں، گویا کہ یہ تمہارے ہی بھائی بند تھے جو اس بدترین شرک کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، ایک بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں، ان کو تم قتل کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، مت تانے دیا کرو اپنے آپ کو، کسی دوسرے کو تانا دو گے وہ پلٹ کر تمہیں تانا دے گا، کسی دوسرے کو گالی بکو گے وہ پلٹ کر تمہاری جو ہے تمہیں گالی دے گا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ دیکھیے لمز کے لیے میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا سورہ توبہ آیت نمبر 79 میں۔ سورہ توبہ میں آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ تبوک کا ذکر ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، منافقین کی طرف سے جو طرز عمل سامنے آ رہا تھا اور جس طرح پھر انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں، جھوٹے بہانے بنائے تھے، کسی طرح ہمیں حضور کے ساتھ نہ جانا پڑے، اس لیے کہ ٹکراؤ ہے سلطنت روما سے، لاکھوں کی افواج ان کی سرحد پر موجود، اور یہاں حضور کے نفیر عام کے باوجود بہرحال 30,000 کا لشکر کوئی چھوٹا لشکر نہیں ہے۔ چونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا لہٰذا حضور کے بلاوے پر تمام آبادیوں کے لوگ کھنچتے چلے آئے، لیکن مدینہ کے رہنے والے بعض بدبخت منافقین ایسے تھے کہ جو حضور کے حکم کے باوجود ساتھ نہیں گئے، نہ صرف یہ کہ ساتھ نہیں گئے بلکہ وہ تانا دینے لگے ان لوگوں کو جو حضور کے ساتھ جا رہے تھے۔ پس منظر میں یہ آیا مبارکہ جو ابھی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ کہ جو بڑے تانا دے رہے ہیں، تان کر رہے ہیں، ترجمہ یہ کیا گیا ہے، جو تان کرتے ہیں ان مسلمانوں پر جنہوں نے حضور کی پکار پر لبیک کہا، اور حضور نے کہا کہ جو کچھ تم دے سکتے ہو اس غزوے میں، بڑا طویل سفر ہے، تقریباً کوئی 700 کلومیٹر کا سفر ہے، تبوک تک پہنچ رہا ہے، سخت گرمی کا عالم ہے، تو الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ تانا دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر جو ہے اپنے گھر سے پورا ساز و سامان لے کر آگے حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، حضرت عمر نے نصف کیا، جو رقم ان کے پاس تھی اسے بھی نصف کیا، جو ساز و سامان تھا اسے بھی 50% نصف کیا، اور آدھا حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ اور اسی میں ایک ابو عقیل انصاری صحابی تھے، بہت ہی غریب، محنت کش، انہوں نے رات بھر جو ہے کہ یہودی کے باغ کے اندر جو ہے اس کے پودوں کو پانی لگایا، بہت محنت کی، اور صبح اس نے جو کھجوروں کا ایک بڑا توڑا دے دیا، تو اس میں سے کچھ کھجوریں انہوں نے اپنے گھر میں رکھ لی اور بقیہ کھجوریں لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب ان کو جو تانے دیے گئے منافقین کی طرف سے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو صدقات میں
اور حضور نے جو کہا تھا نکالو اللہ کے راستے میں، تو جو اس میں آگے آگے ہیں یہ منافقین انہوں نے تانا دے رہے ہیں والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، اور ان بیچارے مسلمانوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے رات بھر مشقت کی ہے، اور جو کھجور کا توڑا حضور نے ان کے پاس آیا ہے اس محنت کے نتیجے میں اس میں سے کچھ لے جا کر جو ہے اپنے گھر پہ رکھ کر باقی حضور کی خدمت میں پیش کر دی، ان کو تانا دے رہے ہیں فیسخرون منہم، اور ان کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا۔ میں مانا کہ اب قیامت بھی تو ہونے والی ہے، آج یہ ٹھٹھا کر رہے ہیں ان لوگوں کا، اس دن جو ان کا سلوک ہونے والا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہے۔ یہ منافقین بھی تو تانا دے رہے تھے نا، تمسخر اڑا رہے تھے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور دیکھو ایک دوسرے کو القاب سے نہ پکارا کرو۔ اب نوٹ کیجئے لقب کیا شے ہے؟ کسی شخص کے اندر اگر کوئی صفت ہے تو آپ اس کی بنیاد پر اس کے نام کے ساتھ ایک لاحقہ لگا دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق ان کا لقب ہے۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق ان کا لقب ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی مکہ میں تھے اور آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ کہ حضور کو آغاز وحی سے پہلے بھی جو پکارا جاتا تھا تو الصادق اور الامین کے نام سے، یہ بھی تو القاب تھے نا حضور کے لیے، کہ اس مکہ کی بستی میں حضور سے بڑھ کر سچا انسان کوئی نہیں، الصادق ہے، حضور سے بڑھ کر امانت دار شخص کوئی نہیں، الامین ہے، الصادق الامین۔ تو یہ الفاظ وہ ہیں جو ہیں القاب، لیکن انہیں القاب حسنہ کہتے ہیں، یہ اچھے القاب ہیں جو ان کے کسی وصف کی وجہ سے، جو بھی کمیونٹی ہے، جو معاشرہ ہے، ان کے وصف کو اجاگر کرنے کے لیے وہ الفاظ انہوں نے گویا کہ ان کے نام کا لاحقہ بنا دیا۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے دوسرا شخص جو ہے وہ بہت ناگواری محسوس کرتا ہے، چڑھتا ہے، جسے آپ برے القاب کہیں گے۔ یہ القاب حسنہ ہیں اور وہ القاب سیئہ ہیں۔ کسی شخص کے اندر کوئی جسمانی عیب ہے، اب اس کا نام لے کر نہیں پکار او لنگڑے۔ اسی طرح کوئی ہاتھ فرض کیجئے کہ کسی کا پولیو زدہ ہے، کچھ ہے، ٹنڈے کہہ کر اس کو پکارنا۔ اب ہیں یہ بھی القاب، لیکن یہ کہ یہ القاب وہ نہیں ہے کہ جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ آپ کے لیے اپنے دل کے اندر کوئی عزت محسوس کرے گا۔ ایک عیب اس کے اندر ہے، اب اس کی بنیاد پر اس کا نام الگ رکھ لیا گیا، کوئی گہری سیاہ رنگت والا ہے تو کالیا کہہ کر پکارا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے منع کیا گیا، اور وجہ وہی کہ جو محبت ہونی چاہیے دو مسلمانوں کے درمیان، یہ اصل میں وہاں زد پڑ رہی ہے۔ آپ کسی کو برے الفاظ کے ساتھ یاد کریں یا اسے پکاریں تو وہ اچھا تو محسوس نہیں کرے گا، تو لہذا یہاں منع کر دیے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو جو ہے وہ برے ناموں سے نہ پکارا کرو۔ اچھا یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ بعض الفاظ ظاہر میں برے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ایسا ایک جز بن جاتے ہیں کسی شخص کا کہ اسے ناگوار بھی نہیں گزرتے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اس سے کسی قسم کی بھی کراہت محسوس نہیں کرتا۔ مثلا ہمارے محدثین کے اندر بھی ہیں دو اشخاص ہیں، جس میں ایک وہ ہیں جنہیں عاجب کہتے ہیں، ادحب غالباً نام ہے، کبڑا، لیکن یہ کہ وہ کبوڑا گویا کہ اس نام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی ان کا نام ہوتا ہے، چونکہ نام بہت کامن ہے لہذا اس کے ساتھ وہ لفظ شامل کر دیا گیا، احادیث کی کتابوں میں مل جائے گا۔ اعمش، اعمش وہ کہ جس کی نظر کے اندر کوئی بھینگا پن ہے، بظاہر آپ یہ سب دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک برائی کا پہلو ہے، لیکن وہ نام کا ایسا جز بن گیا جو انہیں قطعاً ناگوار نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ بھینگا پن اگر انسان کی آنکھ میں ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے نا، اور بہت بڑے محدث ہیں، لیکن اعمش نام ہے، احدب نام ہے،
احدب کہ جس کی کمر کے اندر خم تھا یا کبڑا پن تھا، لیکن وہ نام کے جز بن گئے، اور وہ انہیں قطعاً کسی درجے میں بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ ناگواری انہیں ہوتی ہو، بلکہ یہ کہ وہ اپنے اس نام کے ساتھ اس نسبت کو اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ جو اپنی جگہ رہے گی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لیکن عمومی طور پر جو حکم ہوگا وہی ہوگا کہ کسی کو ایسے نام کے ساتھ پکارنا کہ جو اسے ناپسند ہو، جسے وہ پسند نہ کرتا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کی دولت حاصل ہونے کے بعد تو گناہ کا نام بھی بہت برا ہے۔ اسم الفسوق، کسی گناہ کے عمل کے اندر ملوث ہو جانا، کسی گناہ کا ارتکاب کر لینا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کے نام سے ان لوگوں کو گھن آتی ہے۔ ایک تفسیر کے اندر ترجمہ کیا گیا تھا، گھن کی اصطلاح استعمال کی، جس طرح بہت سی چیزوں کے لیے ہماری طبیعت کے اندر ایک گھن ہے۔ کوئی شخص یا بچہ اگر الٹی کر دے، آپ اس کو دیکھ لیں تو ایک دم گھن محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ لوگوں کی طبیعت کے اندر گناہ کے نام سے گھن آنا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ انسان عام طور پر گناہ میں لذت ہوتی ہے، اور لذت والی چیزوں کی طرف انسان جو ہے وہ کھنچتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی آیات کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ اس کا ایجابی پہلو ہے، مثبت پہلو ہے کہ نیک اعمال، اچھے کام، صدقات، ایمان، تقوی، یہ تمہارے دلوں کی بہار ہے، زینت ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وہی کراہت، گھن والی بات، اور ہر قسم کا گناہ اور کفر اور معصیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے تبھی کراہت تمہارے دلوں میں اس کے لیے رکھ دی۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اسلام کے اوپر انسان کو ان تمام ہدایات یا احکامات میں پورا انشراح ہو کہ میرے رب کا یہ حکم ہے، اسی میں میرے لیے بہتری ہے، اور ہر گناہ سے انسان کے اندر ایک نفرت پیدا ہو جائے۔ تو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو فسق و فجور جو ہے اس عمل میں ملوث ہو جانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا نام بھی برا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ بہت سخت الفاظ ہے۔ ایک دفعہ اللہ نے بتا دیا، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو تانا نہ دو، پھپتیاں چست نہ کرو، چبھتے ہوئے جملے نہ کہو، برے نام سے کسی کو نہ پکارو، اور دیکھو گناہ کا نام جو ہے وہ بھی برا ہے۔ گناہ کی بجائے کہ انسان گناہ کے اندر ملوث ہو جائے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص باز نہیں آتا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو شخص باز نہ آئے، اور توبہ کا مفہوم دوسرا بھی ہے، جس سے اب تک کوئی زیادتی ہوتی رہی، اس معاملے میں عدم احتیاط جو ہے وہ اس پر غالب رہی، احتیاط نہ کی اس نے، تو اب اسے چاہیے کہ باز آ جائے اور اپنے پچھلے گناہوں پر توبہ کو جو ہے اللہ سے طلب کرے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص بھی توبہ نہیں کرتا، باز نہیں آتا، نہیں بچتا ان گناہوں سے جس کا اللہ نے ذکر کیا، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ ظلم جو ہے وہ اس کی بڑی ڈائمنشنز ہیں۔ سب سے بڑا ظلم تو یقیناً شرک ہے، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ لیکن کسی کا دل دکھانا بھی تو ظلم ہے، کسی پر تانا جو ہے اسے جڑ دینا وہ بھی تو ظلم ہے، سر محفل کسی کی عزت کا دھیلا کر دینا، اس کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، یہ بھی تو ظلم ہے۔ اگر بات نہیں آتے تو تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اب دیکھیے اگلی جو ایک آیت ہے اس میں اب 3 ان گناہوں کا ذکر ہے جو مخفی ہیں، جو علانیہ نہیں ہے، رو درو نہیں ہے، کسی کی عدم موجودگی میں آپ کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں آپ نے کوئی خیال اپنے دل میں پالنا شروع کر دیا، اگر سوء ظن ہے تو وہ انڈے بچے دے گا، اور بالآخر آپ کو اس سے جو ہے بدظنی اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی۔ اس آیت میں ان 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا جو مخفی ہیں، جو خفیہ ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پھر آغاز ہو رہا یا ایھا الذین آمنوا،
اس سورت کا آغاز بھی یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ہوا تھا، دوسری آیت بھی یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد چھٹی آیت ہم نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ 11ویں اور 12ویں آیت، یہ بھی ان کا آغاز بھی یا ایھا الذین آمنوا، وہ ہے کہ 5 مرتبہ یہ اصطلاحات ان 12 آیات میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کی۔ اے وہ لوگوں جو مسلمان ہو، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہاں تو ہمیں گویا کہ اپنے کان کھول لینے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، ہم ہیں نا مسلمان۔ قرآن تو ابدی ہدایت ہے، قیامت تک یہ ہمارے لیے گویا کہ منبع ہے، سرچشمہ ہے ایمان کا، ہدایت کا۔ تو یہ سمجھ کر آدمی کو پڑھنا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے، میرے اندر جو عیب ہیں اللہ کو معلوم ہے، اور وہی عیوب ہیں کہ جن کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ میں مذاق بھی اڑاتا ہوں، میں کسی کو تانا بھی دے دیتا ہوں، کسی پر پپتی بھی چست کر دیتا ہوں، چبھتا ہوا جملہ بھی کسی کے بارے میں کہہ دیتا ہوں، برے القاب سے بھی کسی کو پکارتا ہوں، لیکن یہ کہ توجہ دلا دی گئی کہ یہ غلط بات ہے۔ علانیہ 3 چیزیں پہلی آیت میں، اب دوسری میں اگلی 3 چیزیں۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، اے مسلمانوں یہ جو ظن گمان کرنا، اب دیکھیں یہاں شروع میں سوء ظن کا لفظ نہیں آیا، اس لیے کہ کوئی شخص بھی بالکل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی کے بارے میں کوئی گمان ہی نہیں کرتا، گمان تو انسان کرتا ہے، بلکہ حضور کی ہدایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ حکم ہے، گمان تو ہے لیکن اس کو اچھائی کی طرف لے کر جاؤ۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، اور زیادہ ہی ظن کرنا، زیادہ ہی گمان کرنا، اب گویا کہ جو ہے جسے آپ کہیے اس کی تہیں کھولی جا رہی ہیں، گمان کا ایک بیج تو پڑ گیا اور وہ بدگمانی والا ہے، اور اس میں آگے سے آگے جو ہے بدگمانی میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھا گمان کرنا، رکھنا، اس کا حکم حضور نے دیا۔ پھر وہ جسے آپ کہیے گمان بھی جائز ہے کہ جو کسی شخص کے بارے میں آپ تک کوئی مصدقہ اطلاع پہنچی، یہ فلاں شخص بددیانت ہے، وعدہ خلاف ہے، یا فرض کیجئے کہ کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور آپ سے آ کر کچھ رقم اس نے طلب کی قرض حسنہ کے طور پر، آپ نے اپنے کسی دوست سے مشورہ کیا کہ اس طرح فلاں شخص ہے، اسے تم بھی جانتے ہو، وہ میرے پاس آیا تھا، وہ کچھ پیسے مانگ رہا تھا قرض کے طور پر، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص جو ہے اس معاملے میں کھرا نہیں ہے، آپ کو خود بھی تجربہ ہو چکا اور بھی آپ نے ایسی ویسی باتیں اس سے سنی ہیں۔ تو اس کے 2 پہلو ہیں، آپ نے اس بات کو، اس شخص کو کہ جس سے اس نے رقم طلب کی تھی، اسی عدم موجودگی میں اسے بتا دیا کہ ٹھیک ہے تم قرض تو دے دو لیکن تمہیں واپس نہیں ملے گا۔ ممکن ہے وہ یہ اگلا جملہ نہ کہے کہ میرے ساتھ بھی اس نے یہی معاملہ کیا تھا، لیکن اس حد تک کسی کے بارے میں بدگمانی رکھنا جائز ہے کہ آپ کے پاس مصدقہ اطلاع موجود ہو کسی شخص کے بارے میں، اس کی خیانت کے بارے میں، اس کی بدعہدی کے بارے میں، اس کے کسی اور معاملے میں، اور اس کی بنیاد پر آپ کے اندر اس کے بارے میں ایک سوء ظن پیدا ہو جائے، بشرطے کہ وہ اطلاع مصدقہ ہو۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا نا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر دے، وہ نہ ہو، بلکہ کسی کو ذاتی تجربہ بھی ہوا اس کے بارے میں۔ کوئی شخص ہے جو کہتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے میرے پاس نوکری کے لیے آیا، وہ آپ سے مشورہ کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اگر تم اس کو پرچیز میں رکھو گے تو اس کے اندر تو یہ جراثیم موجود ہیں، وہ تو کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کرے گا، آپ اسے بتا دیتے۔ تو غیبت کی یہ شکل بھی جائز ہے، اس کو بھی ہمارے فقہاء نے جائز قرار دیا، اس لیے کہ آپ نے اس شخص کی بہتری کے لیے یہ کام کیا نا، اگرچہ اس شخص کے سامنے آپ نے نہیں کہا لیکن اس کی عدم موجودگی میں کہا تو ضرور، لیکن دوسرے کے مشورہ طلب کرنے پر، یا آپ کو اطلاع ملی کہ فلاں شخص جو ہے وہ تو مجھے بھی دھوکہ دے کر گیا تھا، میں نے اسے ملازم رکھا تھا، اب فلاں شخص کے پاس وہ ہے تو اسے آپ جا کر پہلے پیشگی بتا دیں، تو فقہاء کہتے ہیں یہ بھی غیبت نہیں ہے۔
اور یہی معاملہ جو ہے پھر اس زن کے بارے میں ہے کہ وہ گمان جائز ہے یا بدگمانی جائز ہے جو مصدقہ اطلاع کی بنیاد پر آپ کے دل میں کسی کے لیے پیدا ہو جائے۔ ہاں وہ بدگمانی جسے ہم بدگمانی کہتے ہیں وہ ناجائز ہے جو بلا وجہ کسی کے بارے میں آپ کے دل میں جو ہے وہ ڈیرے جما لیتی، سوء ظن، کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں، کسی کا تجربہ نہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ اس سے جو ہے بدظن ہیں، اس کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں۔ اب یہ وہ ہے جو بہت بڑا جسے کہا گیا نا یہ گناہ ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ اب اخلاقی انحطاط جو ہے وہ اس درجے جسے آپ کہیے کہ پانی بہہ چکا ہے اس میں وقت کے دریا میں، کہ اب تو ہر شخص کے بارے میں پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ خود پروو کر دے کہ نہیں میں اس کے قابل نہیں ہوں، مستحق نہیں ہوں کہ میرے ساتھ حسن ظن رکھا جائے۔ اب معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ آپ عام طور پر کسی دوسرے کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتے لیکن اندیشہ رکھتے ہیں، تاکہ وہ پروو نہ کر دے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں اگر وعدہ کرتا ہوں تو پورا کرتا ہوں، میں اگر مال سپلائی کرتا ہوں تو اس کے اندر کوئی خیانت نہیں کرتا، دو نمبری نہیں کرتا، وہ خود پروو کرے۔ یہ تو اصل میں وہ تلپٹ ہو گئی نا اقدار، تو جائے کہ ہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھو unless proved otherwise، یہاں تک کہ وہ خود ظاہر کر دے کہ میں اس قابل نہیں کہ مجھ سے حسن ظن رکھا جائے۔ اب معاملہ برعکس ہو گیا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کیا کرو۔ یہ دو اصطلاحات قرآن میں استعمال ہوئی ہیں، تجسس اور تحسس۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ظاہر ہے کہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا، پھر سال ہا سال وہ والد کی نگاہوں میں نہیں آئے، اس لیے کہ بہرحال اس میں عرصہ 20-25 برس گزر گئے ہوں گے، کتنے سال ان کے جو ہے وہ قید میں رہے تھے، پھر بالکل بچپن میں وہ اغوا ہوئے تھے، وہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہوں گے، جو حضرات بھی یہاں آتے ہیں ان کے علم میں ہے۔ تو وہاں بھی جو ایک قافلہ ان کے بھائیوں کا اب جا رہا تھا وہ غلہ لینے کے لیے، تو سورہ یوسف کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں، میں نے کہیں نوٹ بھی کیے تھے یہاں، فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ، اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ جاؤ جا کے ذرا کوئی پتہ لگاؤ، کوئی کھود کرید کرو، اتنا عرصہ ہو گیا یوسف ہم سے جدا ہے، اس کے بارے میں کچھ معلومات کہیں سے اکٹھی کرو۔ ظاہر ہے کہ باپ کے دل کے اندر تڑپ موجود ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ بھی عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام جو والد ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان کے دل میں یہ بات تو یقیناً رکھ دی ہوگی کہ یوسف زندہ ہیں، اور ان سے ملاقات ہوگی، اور یہ معاملہ ہوا بھی۔ لیکن وہاں لفظ کیا؟ تحسس۔ تو ہمارے ہاں جو عام طور پر کہا جاتا ہے تجسس اور تحسس، تجسس کے اندر ایک منفی پہلو ہے، معاملات کی کھود کرید کرنا، کسی کے ٹو میں رہنا۔ ہمارا آج کل کا جو جسے آپ کہیے کہ جو بھی پرنٹ میڈیا ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سکینڈلز کی ٹو میں رہتے ہیں۔ کسی کے بارے میں کچھ جو ہے کوئی بری خبر ملی تو اب اسے جسے آپ کہیے کہ برے کو گھر پہنچا کر دم لیں گے، ادھر ادھر سے معلومات اکٹھی کریں گے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی اپنے مسلمان بھائی کے کسی عیب پر پردہ ڈالتا ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، بڑے سادہ الفاظ، جو شخص بھی کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے، اس کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ تو تجسس کرنا، کسی کی کھود کرید کرنا، ٹوہ میں رہنا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا لا تتبعوا عورات المسلمین، مت پیچھا پکڑا کرو مسلمانوں کی باہمی جو خفیہ معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے کوئی معاملات ہیں، دو بھائیوں کے درمیان اگر فرض کیجئے کسی کوئی غلط فہمی ہو گئی، اب وہ انسانوں کی طبیعتیں ہیں، ان کے اندر مختلف مزاج اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، کچھ انسان اس میں جو ہے خود آگے بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ والد محترم جس کی مثال دیا کرتے تھے، جس طرح مکھی جو ہے وہ ہمیشہ گندگی کی تلاش میں رہتی ہے، اسی طرح شخصیات میں بھی بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو کسی شخص کے حسن جو ہے یا اس کے اندر جو اچھے پہلو ہیں اس کو تو بالکل نظر انداز کریں گے، کوئی ایک برا پہلو جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کر دیں گے۔ عورات المسلمین لا تتبعوا، مت پیچھا پکڑا کرو لوگوں کے خفیہ معاملات کا۔
میاں بیوی کے اگر کہیں فرض کیجئے باہمی تعلقات بگڑ رہے ہیں تو اب معلوم ہوا کہ جناب وہ پوری اس کی رپورٹ لی جا رہی ہو، اور اس میں جو ہے بڑے جو ہے، اب تو بہرحال معاملات وہاں بھی پہنچ گئے کہ خفیہ کیمروں کے ذریعے جو ہے وہ بالکل جسے نجی زندگی کہتے ہیں کسی فیملی کی، وہاں تک رسائی حاصل کر لی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے بہت حد درجے کی مکروہات ہیں۔ اسلامی معاشرہ کسی طرح ان چیزوں کو گوارا نہیں کرتا۔ اب تو باقاعدہ ایجنسیز وجود میں آ گئیں جی، اور یورپ کے اندر یہ چیز عام ہے، اس لیے کہ آپ وہاں اپنی بیوی کو طلاق دے ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کے اوپر کوئی ایسا الزام لگا کر اسے ثابت نہ کر دیں کہ اس نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اب اس کے لیے چیٹرز اور اس طرح کی پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ ایجنسیاں وجود میں آ گئیں کہ جن کی خدمات آپ حاصل کرتے ہیں، اور وہ پھر وہ خفیہ کیمرے وغیرہ لگا ملا کے اور پھر اس کے جو ہے کہانی بنا کر گویا کہ وہ عدالت میں پیش کر دی جاتی ہے، دیکھیے جی تو میرے ساتھ جو ہے وہ بے وفائی اس نے کی ہے، لہٰذا میں اس کو اب ہمارے اور اس کے درمیان جو ہے وہ خلا کرا دیں یا یہ کہ علیحدگی کر دیں۔ تو اسکینڈلز ہوں یا یہ تمام جتنی بھی جسے آپ کا یہ مکروہ چیزیں ہوں، یہ سب کی سب بنیاد وہی سے چل رہی ہے، تجسس۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ دیکھیے ایک بڑا خوبصورت واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا یہ روٹین تھا، معمول تھا، اگرچہ خلیفۃ المسلمین ہیں اور مسلمانوں ان کے دور میں حکومت کہاں تک پہنچ گئی تھی، غالباً کوئی 25 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ ان کے زیر نگی تھا۔ وہ کہ عالم اسلام کا جھنڈا جس طرح وہ پھریرا لہرا رہا تھا، اس کے حاکم کیسر و کسریٰ کے درباروں میں جن کے نام سے لرزہ طاری ہوا کرتا تھا اپنے زمانے میں، اور رات کو اپنے جو رعایا ہیں، جو عوام ہیں، ان کی خبرگیری یا ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے گشت بھی کیا کرتے تھے۔ بہت سے واقعات ہیں، اس خاتون کا لڑکی کا واقعہ جو دودھ میں جو ہے پانی ملا رہی تھی، وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، ہم نے بھی پڑھا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ موجود ہے حدیث کی کتابوں کے اندر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا گشت کر رہے تھے، تو ایک گھر کے باہر سے جب گزر ہوا تو رات کا پچھلا پہر تھا، گویا کہ اپنی نیند قربان کر کے کوئی شخص اپنا محل کیا تھا، کٹیا تھی حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے آپ کہیے کہ ایک لوور کلاس کا کوئی بھی مکان ہو سکتا ہے، اس میں رہتے ہوں گے، اس سے زیادہ کی تو ان کے اندر نہ خواہش تھی۔ رات کا آرام کر کے نکلے ہیں کہ گھر کے باہر سے گزر رہے تھے، انہیں آواز آئی گانے کی، کوئی مغنیاں گا رہی ہیں۔ اب انہیں تو نہیں پتا تھا، این ممکن تھا کہ کسی شخص کی بیوی ہوتی وہ گا رہی ہوتی، لیکن بہرحال ان کے اندر جو ہے ایک دم کچھ وہ پیدا ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اب رات گئے یہ معاملہ اس گھر میں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے جائزہ لیا تو دروازہ بند تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر دروازہ کھٹکھٹاتے تو پھر اجازت طلب کر کے جانا ہوتا۔ انہوں نے ایک غلطی کی، اس لیے کہ یہ غلطی اس شخص نے ان کے اوپر جتائی کہ جس پر انہوں نے الزام لگایا تھا۔ انہوں نے دیوار پھاندی اور اندر کود گئے۔ اب جب جا کر دیکھا تو کوئی ایک تھی خاتون جو بیٹھی ہوئی تھی اور ایک مرد تھا جو اس گھر کا تھا اپنا، اور وہ خاتون گانا گا رہی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی لعنت ملامت کی، اس لیے کہ شاید معلوم ہوگا حضرت عمر کو کہ یہ اس کی بیوی نہیں ہے، کوئی اور عورت ہے، کوئی اور خاتون ہے۔ تو اس شخص نے پلٹ کے یہ کہا کہ میں نے تو صرف ایک گناہ کمایا، آپ نے 3 گناہ کمائے۔ اب یہ اس کی حاضر جوابی، حالانکہ سرکمسٹینشل ایویڈنس تو ایسا ہے نا کہ اگر ایسا اچانک کوئی جسے آپ کہیے رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، اس قسم کے آلات موسیقی تو ہوں گے نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال مغنیہ تو تھی نا، وہ گانے والی تو تھی، تو اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول جائیں اور حضرت عمر کو وہ دیکھے کہ یہ خلیفۃ المسلمین جو میرے سامنے کھڑے ہوئے دروازہ کھول کر۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے تو ایک گناہ کیا، آپ نے 3 گناہ کمائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے تجسس کیا، قرآن نے تو منع کیا تجسس، ولا تجسسوا، ابھی ہم نے پڑھا۔ دوسرے یہ تھے کہ دروازہ بند تھا، قرآن میں حکم ہے کہ داخل ہو دوسرے کے گھر میں اس کے دروازے کے ذریعے، آپ دیوار پھاند کر میرے گھر میں آئے اور عین میرے کمرے تک پہنچ گئے یا جو بھی ان کا حجرہ ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے بھی آپ کو اجازت مانگنی چاہیے تھی، آپ نے اجازت بھی نہیں مانگی۔ اب اس نے فوری طور پر یہ 3 الزامات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تھوپ دیے۔
تو حضرت عمر نے فوری طور پر سے کوئی کارروائی نہیں کی. صبح اگلے دن اسے اپنے دربار میں بلایا اور اس سے جو ہے ایک عہد لیا اور اس کے ساتھ جو ہے معاملہ وہ کمٹمنٹ ہوئی کہ آئندہ یہ کام نہیں کرے گا. اسے چھوڑ دیا. لیکن بہرحال اپنی جگہ یہ بات سوچنے کی تھی کہ اس شخص نے جو ہے کہ اس کارروائی پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوئی تھی تو اس کے اوپر بھی اس کا یہ جو ہے یہ حضرت عمر کے اوپر یہ 3 الزام لگا دینا گویا کہ اس کے حاضر جواب ہونے کی بھی بہت بڑی دلیل ہے. اور پھر یہ کہ بہرحال وہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے تینوں باتیں جو کی تھی وہ قرآن ہی کی بنیاد پر کی تھی کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت حاصل نہ کرو. گھروں میں داخل ہونا تو دروازے کے ذریعے داخل ہو، پچھواڑے سے یا پھاند کر داخل نہ ہو. اور پھر یہ قرآن میں تجسس سے منع کیا گیا اور آپ نے تجسس کیا. تو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اب یہ اپنی جگہ بہت اہم موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی. وقت ہمارا چونکہ ختم ہو گیا. اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا اس بات کو کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تو اس سے تو تمہیں بہت گھن آئی ہے، بہت کراہت ہوئی. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ تواب الرحیم، یقینا اللہ تعالیٰ جو ہے انتہائی تواب ہے، توبہ کا قبول فرمانے والا ہے اور کمال رحمت والا ہے. صرف میں نے ترجمہ کر دیا، انشاءاللہ اس پر اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی اور پھر اگلی آیات بھی ہمیں مزید آگے پڑھنی ہوں گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.